بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ تھال پوائنٹ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے وقت نکالنے کا شکریہ، اور چھوٹی سی ریکویسٹ بھی سنتے جائیے۔ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ ہمارا نیا چینل ہے، تو اس کے لیے ہمیں کمنٹس بھی چاہیے اور آپ کی سپورٹ بھی چاہیے۔ اس کے لیے آپ ان کو سبسکرائب کیجئے، اور اس میں کمنٹس، لائک اور شیئر یہ سارا کچھ کریں جو چینل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ آپ لوگ تعاون کریں گے تو اسی طرح کی اچھی ویڈیوز جو ہے آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ دیپال پور سے اوکاڑا۔ دیپال پور ایک بہت پرانا تاریخی اور قدیمی شہر ہے، اور یہاں بہت بڑے بزرگ اور اللہ کے ولیوں کا مسکن بھی ہے، دربار بھی ہیں، اچھے لوگ۔ یہاں کا جو علاقہ ہے بہت زرخیز ہے۔ آلو، مکئی اور چاول کی جو ہے یہ 3 بڑی فصلیں ہوتی ہیں یہاں پر۔ اور محلِ وقوع کے لحاظ سے اگر اس کا جغرافیہ دیکھیں تو اس کے ساتھ حجرہ شاہ مقیم کا دربار ہے، اسی تحصیل میں واقع ہے، اور یہاں سے ایک سڑک جو ہے حجرہ کو جا رہی ہے، ایک سڑک جو ہے پاک پتن کو جاتی ہے، جو بہت مشہور اور جو ہے قدیم بزرگ ہیں، اللہ کے نیک ولی ہیں، جہاں اتنا لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں دور دراز سے۔ ان کے جو عقیدت مند ہیں، جن کے متعلق یہ ہے کہ اس کو گنج شکر کہا جاتا ہے، تو ان کے متعلق یہ مشہور ہے۔ ایک تو وہاں باب جنت، یعنی جنت کا دروازہ ہے، کہ جو یہاں سے گزرتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے، یہ ایک روایت بھی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب بابا فرید تھے، بچپن میں تھے، تو ان کی والدہ محترمہ جو ہے ان کو کہتی تھی کہ آپ نماز پڑھا کریں، میں جو نماز جب پڑھیں گے تو اس کے نیچے سے نا شکر کی پڑیا ملے گی آپ کو انعام کے طور پر۔ تو انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے وہ مصلی اٹھاتے تو شکر کی پڑیا وہاں سے ملتی، اور وہ کھا لیتے، بڑے خوش ہو جاتے، کیونکہ ان کا بچپن تھا۔ ایک دن جب وہ بچپن میں ان کو جو ہے شکر کی پڑیا رکھنا بھول گئی، کہیں چلی گئی، اور انہوں نے نماز پڑھی، اور انہیں یاد آیا کہ بابا فرید نے جو نماز پڑھی ہے اس کو حسب معمول شکر کی پڑیا انہیں نہیں ملے گی، تو وہ مایوس ہو جائیں گے اور مجھے جھوٹا ثابت کر دیں گے کہ آج تو ملی نہیں۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری لاج رکھ لے، میرے بیٹے سے میں جو ہے اس کو غلط بیانی میری شو نہیں ہو۔ تو روایت یہی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکر کی پڑیا جو ہے وہاں ویسے موجود تھی، یہ ایک کرامت ہے۔ اور دوسری کرامت یہ ہے کہ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، تو ان کے اونٹوں کے اوپر سامان لدا ہوا تھا، تو بابا فرید نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا لادا ہوا ہے؟ تو انہوں نے مذاق میں کہہ دیا کہ شکر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا دکھاؤ، واقعی شکر ہے۔ جب انہوں نے اونٹ بٹھائے اور اس پہ سے وہ سامان کچھ اور لادا ہوا تھا، بوریوں کو کھولا تو اس میں سے شکر نکلی۔ تو وہاں کہتے ہیں کہ وہاں سے ہی یہ ان کے لقب جو ہے گنج شکر پڑ گیا۔ آج بھی اگر آپ بابا فرید کے دربار پہ جاتے ہیں تو وہاں شکر جو ہے تحفے کے طور پر لوگ لے آتے ہیں، لیکن وہاں یہ ضرور ہے کہ شکر میں نمک ملا کے وہاں کے لوگ جو ہیں، کیونکہ بہت ساری دکانیں ہیں، بازار ہے بڑا پر رونق، تو وہ ملاوٹ کر کے دیتے ہیں، جو اچھی بات نہیں ہے۔ ہم نے خود وہاں یہ جا کے دیکھا ہے۔ تو دیپال پور کی بات کر رہے تھے۔ دیپال پور میں جو مشہور شخصیات ہیں، یاسین خان وٹو جو وزیر خزانہ رہے ہیں مشرف دور میں، اور جہاں منظور وٹو جو ہے وہ بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں پنجاب کے، اور ابھی بھی ہیں۔ اب اس وقت وٹو فیملی جو ہے وہاں سیاست میں چھائی ہوئی ہے۔ دیپال پور سے تھوڑا سا آگے جائیں تو چوراستہ میاں خان آتا ہے، وہاں 4 سڑکیں ہیں، ایک بصیر پور کو جا رہی ہے، ایک جا رہی ہے حویلی لکھا کو، دوسری حجرہ شاہ مقیم کو، اور چوتھی سڑک جو ہے دیپال پور کی طرف آ رہی ہے۔ دیپال پور کے ساتھ ایک گاؤں ہے کوئے کی، وہاں عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کے سیکنڈ سسرال جو ہے وہاں رہتے ہیں، جہاں ان کی اہلیہ جو بشریٰ بی بی ہے اس کے والدین کا گھر ہے۔ اس کی پہلے تو شادی پاک پتن میں ہوئی، لیکن وہاں سے پھر طلاق لے کر مانیکا فیملی سے عمران خان سے اس کا نکاح ہو گیا، جو ابھی تک چل رہا ہے، چونکہ ان پہ اس وقت تو قید و بند کی مصیبتیں ہیں، لیکن
وہ دونوں اس وقت قید و بند میں ہیں اور ان کے کیسز وغیرہ چل رہے ہیں۔ اسی طرح دیپال پور سے اوکاڑا آتے ہیں تو راستے میں جو ہے ایک ٹول پلازا بھی بنایا گیا ہے جو ریسنٹلی بنا ہے، اور اس کے لیے عوام بیچاری نے کافی واویلا بھی کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ضلع سے ضلع اگر کراس کرتے ہیں تو ٹول پلازا ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک ہی ضلع میں ضلع کے اندر ہی ٹول پلازا بنا دیا گیا ہے، جو عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور پہلے تو لوگوں نے کافی احتجاج بھی کیا، لیکن عوام کی سنی نہیں گئی، اس کو زیادہ جو ہے پکا کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے کوئی اختتام کے یا خاتمے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، یہ وہاں کا ایک ایشو ہے۔ اس کے علاوہ اوکاڑا جو ہے یہ بھی بہت قدیم ضلع ہے، یہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بھی بہت زرخیز علاقہ ہے، جیسا دیپال پور میں نے بتایا، تو یہ چونکہ سیم ہے تو وہاں بھی سیم کلچر ہے۔ تو اس کے متعلق مشہور یہ ہے اوکاڑا کے کہ سکندر بادشاہ جو ساری دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا اور کر رہا تھا، تو اوکاڑا میں وہاں اس کے کسی جنگجو سے جو ہے ٹاکرا ہوتا ہے، تو وہاں سے جنگجو نے اس کو سکندر بادشاہ کو تیر مارا تھا، جس کی زخم ایسا تھا کہ وہ اسی زخم سے ہی اس کی وفات ہو گئی تھی۔ تو یہاں کے لوگ بڑے دلیر جنگجو اور بڑے مہذب، اور اوکاڑا کو منی لاہور بھی کہا جاتا ہے کیونکہ لاہور کے قریب پڑتا ہے، اور یہاں سے جو ہے لاہور سے جانے والی سڑک ملتان سہیوال سے ہوتی ہوئی کراچی تک جاتی ہے۔ تو یہ بڑی زبردست سڑک ہے، اور اس کو موٹر وے کا بھی جو ہے اس کو سٹیٹس دیا گیا ہے کہ سیم موٹر وے کی طرح اس پہ جو ہے ساری فیسلٹیز موجود ہیں۔ اور اوکاڑا کے ساتھ اوکاڑا کینٹ بھی ہے، جہاں فوجی چھاونی، وہاں پہ ہمارے پاک افواج کا جو ہے مرکز ہے، اور وہاں فوجی جو ہے ان کا مسکن ہے، اور وہ جہاد کے لیے، جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی اوکاڑا کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اوکاڑا سے تھوڑا آگے ہم اگر آتے ہیں تو گوگیرا بنگلہ جو ہے وہ آتا ہے، اور وہاں پہ گوگیرا بنگلہ جو ہے پہلے یہ ضلع ہوا کرتا تھا، لیکن یہاں کے جو غیرت مند اور جری بہادر عوام تھے وہ انگریزوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان کو چاہتے نہیں تھے کہ ان کا قبضہ ہمارے دھرتی پر ہو۔ تو وہاں کے جو ایک ہیرو ہیں رائے احمد خان کھرر گوگیرا بنگلہ کے، تو وہاں ان کی رہائش تھی، تو انہوں نے جناب انگریز بادشاہ جو تھا اس کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی اور ان کو وہاں رہنے نہیں دیا۔ تو انگریزوں نے جو بنگلہ گوگیرا ہے وہ ضلع تھا، تو وہاں سے اس کو ضلع ختم کر کے ساہیوال موجودہ جو ہے اس کو منٹگمری کے نام سے، کیونکہ وہاں کا جو انگریز تھا منٹگمری تھا، تو اس نے ضلع جو ہے ساہیوال میں منتقل کر دیا، اور گوگیرا بنگلہ جو ہے بالکل اجڑ کے رہ گیا، اور ان کے ساتھ بہت بڑی لڑائیاں اور جنگ ہوتی رہی انگریزوں کے ساتھ یہاں کے عوام کی، جس میں رائے احمد خان کھرر شہید ہوئے، وہ نمایاں تھے، لیکن انہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں انگریزوں کو یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ لیکن ہمارے ملک میں جو ہے اپنے ہی غدار ہوتے ہیں، تو رائے احمد خان کھرر کے جو ہے کچھ ساتھی نے غداری کی، انگریزوں کے ساتھ مل گئے، اور جو بنگلہ گوگیرا سے فیصل آباد کی طرف ہم رواں ہیں، تو وہاں دریائے راوی آتا ہے، دریائے راوی کراس کرتے ہیں تو تاندلیاں والا آتا ہے، وہاں جو رائے احمد کھرر کا مزار بھی ہے۔ تو وہاں پہ جب انہوں نے غداری کی تو رائے احمد خان کھرر جو ہے نماز پڑھنے لگ گئے، تو انہوں نے انگریزوں کو بتا دیا، تو انہوں نے اسے تیر مارا، اور اس کی نماز میں ہی شہادت ہو گئی۔ اور اس کا ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کا سر جو ہے انہوں نے جدا کر دیا، اور سر کہیں پھینکا، اور دھڑ جو ہے پھر ان کا جسد خاکی جو ہے دفنایا گیا تاندلیاں والا میں۔ تو ایک سر جو تھا وہ وہاں کا کوئی سپاہی تھا، اس نے گھڑے میں چھپا لیا، اور پھر اس کا سر جو ہے وہاں جہاں پہلے تدفین ہو چکی تھی، تو سر اس کے دھڑ کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ تو اس طرح انگریزوں نے مسلمانوں پر ایسے ظلم ڈھائے، اور اپنی جو منمانیاں، چونکہ یہ قصہ تو بہت طویل ہے اور بڑی اس کی ڈیٹیل ہے، لیکن میں مختصراً آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سی ایک جھلک جو ہے آپ کے ذہن میں آ جائے۔ اوکاڑا کی جو ہے پہلے اوکاڑا خود تحصیل تھا ساہیوال کی۔ اچھا، جب یہ مشرف دور میں اوکاڑا، بکھر، خوشاب، ٹوبا ٹیک سنگھ
اور یہ کوئی 4-5 ضلع تھے جو بیک وقت صدر ضیاء الحق نے مرحوم نے بنا دیے تھے، اور پھر اوکاڑا جب ضلع بنا ہے تو پھر اس کی جو ہے اس طرح ڈویژن ہوا ہے۔ ابھی کچھ سال پہلے ہی پاک پتن کو پھر ضلع کا درجہ دیا گیا، اور عارف والا اس کی تحصیلیں ہیں جو ساہیوال ہے اس کو ڈویژن کا درجہ دیا گیا، جس میں پاک پتن ضلع، اوکاڑا اور ساہیوال یہ 3 ضلع ہیں جو اس ڈویژن میں شامل ہیں۔ اور ان کے جو محل حقوق کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بڑا زبردست ہے، کیونکہ یہ جو ہے اوکاڑا کی سرحد قصور سے ملتی ہے، اور قصور جو ہے بالکل بارڈر پر انڈیا کے وہاں واقع ہے، اور وہی بڑا زرخیز علاقہ ہے۔ پتوں کی میں جو ہے بھینسوں کا بہت بڑا ہے فارم ہے، اسی طرح ساہیوال نسل کی گائیں بھینسیں اور جانور جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں۔ اوکاڑا میں جو ہے منگلا گیرا کے پاس بہادر آباد فارم ہے جو لائف سٹاک کا، وہاں بھی بہت اچھے جانور اور بڑے نسلی اور دودھ گوشت کے حوالے سے جو ہے ان کا بھی بہت بڑا ایک رول ہے اور بڑا ذخیرہ ہے۔ اور صنعتی طور پر اگر دیکھیں تو یہاں بھی فیکٹریاں بھی بہت زیادہ ہیں، نعمت گھی اور سلوا گھی بھی یہیں پہ تیار ہوتا ہے۔ چاولوں کے حوالے سے یہ بہت بڑا مرکز ہے یہ شہر، چاول بہت زیادہ ہوتے ہیں جو دوسرے شہروں کو بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی بھیجے جاتے ہیں۔